کہ گناہوں کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جس آدمی کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ جس طرح کتے کی حرص ختم نہیں ہوتی، جس انسان کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی مثال بھی اس کتے جیسی ہے۔ اور فرمایا کہ جس آدمی کے اندر بے حیائی زیادہ ہو، بے حیائی، اور جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل رہی ہے، فرمایا اس کی مثال خنزیر جیسی ہے۔ وہ بے حیا ہوتے ہیں، انہیں ماں بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مغربی معاشرے کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ماں بیٹی کی حقیقت ختم ہو چکی ہے، وہاں جنس پرستی اور بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور کھلے عام بے حیائی کی جاتی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر باقاعدہ طور پر ایک جلوس نکالا گیا، اور وہ جلوس عورت اور مرد بالکل ننگ دھڑنگ ہو کر انہوں نے جلوس نکالا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ کیونکہ انسان اسی طرح پیدا ہوا ہے بغیر کپڑوں کے، لہٰذا انسان کو اجازت دی جائے کہ وہ اسی طرح بغیر کپڑوں کے رہا کرے۔ جب مجھے بتائیے اس طرح کی بے حیائی، عریانی اور فحاشی عام ہوگی تو پھر اس کے اندر خنزیر والی صفات پیدا ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ لوگ کیونکہ خنزیر کھاتے ہیں، اور خنزیر کھانے کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جس بندے کے اندر دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو اذیت دینے کے مادہ پایا جاتا ہے، ہر وقت دوسروں کو ڈنگ مارنا، ہر وقت دوسرے کو تکلیف دینا، زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، فرمایا کہ جو انسان دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے اس کی مثال عالم مثال کے اندر ایسے ہی ہے جیسے کہ بچھو ہوا کرتا ہے۔ بچھو کی فطرت ہے کہ وہ ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ بچھو کو ایک نہر کراس کرنی تھی، تو ایک کچھوا آیا اور اسے اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا لیا۔ اب جب پیٹھ کے اوپر بٹھایا تو اس نے کھٹک کھٹک کی آواز آئی، تو بچھو سے پوچھا کہ یہ کھٹک کھٹک کی آواز کس طرح کی آ رہی ہے، کیونکہ کچھوے کے اوپر کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو یہ کھٹک کھٹک کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ میری فطرت ہے، میری عادت ہے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں وہاں ڈنگ مارتا رہتا ہوں۔ تو کچھوے نے کہا اچھا، تو اس نے بھی ایک لمبی ڈبکی لگائی، تو جب آئے نا ہوتے تو پھر کہنے لگا کچھوے میاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میری بھی عادت ہے کہ میں بھی تیرتے تیرتے اس طرح ڈبکی لگاتا ہوں۔ تو بچھو کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ڈنگ مارتا رہتا ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ہی بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنگ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نمک منگوایا اور اس کے اوپر معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کے اس نمک کے اوپر دم کیا اور جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس بچھو کے اوپر، نہ یہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی عام انسان کو چھوڑتا ہے۔ تو بچھو کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر ایک کو ڈنگ مارتا ہے۔ تو جو شخص اس طبیعت کا حامل ہو کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو ڈنگ مارتا رہے، کسی کو ایذا زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے تکلیف پہنچاتا ہے، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں عالم مثال کے اندر اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ بچھو کی مانند ہوتی ہے۔ حضرت احنف بن قیس ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جاہل کون شخص ہے؟ جاہل کون شخص ہے؟ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین، وہ شخص جاہل ہے جو اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کی خاطر گناہ کرتا ہے۔ آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی معمولی سی زندگی ہے، تو معمولی سی زندگی کی خاطر وہ اپنی آخرت کو کیا کر لیتا ہے؟ تباہ کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جاہل شخص ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں اجہل کون ہے؟ اجہل کہتے ہیں جو جاہل سے بھی گیا گزرا ہو۔ تو حضرت احنف بن قیس
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین بتلائیے اجہل کون ہے؟ فرمایا اجہل وہ شخص ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو کیا کر لیتا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ اپنی ذات کی خاطر اس نے آخرت کو کیا کیا؟ برباد کیا، اپنی راحت کے لیے یا اپنے سکون کے لیے یا اپنے طمع کے لیے یا نفع کے لیے اس نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اور میں نہیں، اجہل وہ شخص ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو کیا کر لیتا ہے؟ برباد کر لیتا ہے۔ دوست کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر، بچوں کے کہنے پر، کسی رشتہ دار کے کہنے پر اس نے گناہ کیا تو اس نے دوسرے کی خاطر اپنی آخرت کو کیا کیا ہے؟ برباد کیا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری نہیں کہ ہم لمبی چوڑی کوئی نفلیں پڑھیں، لمبی چوڑیاں کوئی تسبیح پڑھیں، ہمارے لیے یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں سے بچانا نیکیوں کرنے سے کیا ہے؟ زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک آدمی ایسا ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو گناہ تو نہیں کرتا لیکن صرف فرائض پوری کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ شخص زیادہ اچھا ہے یا دوسرا شخص زیادہ اچھا ہے؟ یہ شخص زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس نے فرائض پورے کیے اور فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے یہ شخص اللہ رب العزت کا قرب جلدی حاصل کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العزت اس کو صدیقین کے مقام پر فائز فرما دیتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو مقام صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر اس کفر اور فسق کی یعنی گناہوں کی نفرت تمہارے دل کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اگر ایک ایمان والا شخص گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اور جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اس کے جسم کے اندر انتہائی قوی ہے۔ تو جتنا انسان کے اندر ایمان قوی ہوتا ہے اتنا ہی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔